بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج ہم فرعون کے محل اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ مصر کے سبھی بادشاہوں کو اس وقت فرعون کہا جاتا تھا، لیکن آج ہم جس فرعون کے بارے میں پڑھیں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہ چکا فرعون، مصر کا آخری بادشاہ اور آخری فرعون ہے۔ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے دین اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں تباہ ہوا۔ اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں، آج میں آپ کو فرعون کے محل کی کچھ عجیب و غریب قاعدے کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ہر بادشاہ کی طرح فرعون نے بھی اپنی حکومت میں ایک محل بنوایا جو بہت عالیشان تھا، لیکن اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کا محل تباہ ہو گیا۔ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ فرعون کا ذکر قرآن شریف میں بنی اسرائیل کے زمانے میں آتا ہے۔ فرعون نے غرور اور تکبر کی ساری حدیں پار کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ پاک کی طرف بلایا، لیکن وہ اپنی تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کہنے شروع کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا، اور وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریا میں تباہ ہو گیا۔ فرعون کی لاش آج بھی پوری دنیا کے لیے سبق ہے۔ آج ہم تاریخ کی روشنی میں فرعون کی حقیقت جانیں گے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق ہو۔ فرعون کی لاش 1898 میں دریائے نیل میں تبیشیہ کے قریب بادشاہوں کی آبادی کے پاس سے ملا۔ بادشاہوں کی آبادی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں مصر کے لوگ اپنے فرعون کو دفناتے تھے۔ فرعون کی لاش کو بادشاہوں کی آبادی سے نکالا گیا۔ 19,007 میں جب پروفیسر ایلیٹ اسمتھ نے اس کے جسم پر ریسرچ کی تو اس کے جسم پر بہت نمک جمی ہوئی ملی، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک لمبے وقت تک یہ خارے پانی میں رہا اور اس کی لاش دریائے نیل میں محفوظ رہی۔ پروفیسر ایلیٹ اسمتھ نے اس کی پوری لاش کے بارے میں اپنی کتاب حنوط شدہ لاشوں جو 1912 میں لکھی۔ اس نے لکھا ہے، اس کا کہنا ہے بھلے فرعون کی لاش بہت ہی بوسیدہ اور شکستہ حال میں تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک اچھے طریقے سے محفوظ کی گئی تھی۔ ماہرہ کے مکمل تفسیر کے بعد فرعون کی لاش کو قاہرہ کے عجائب گھر میں دنیا والوں کو دیکھنے اور ایک سبق کے لیے رکھ دیا گیا۔ قاہرہ کا عجائب گھر انسانی تہذیب کا سب سے بڑا عجائب گھر جانا جاتا ہے۔ اس عجائب گھر میں کعبہ شریف کے سونے کی چابی اور بہت ہی قیمتی اسلامی دینار اور قرآن شریف کے بہت سے ہاتھ کے لکھے نسخے، عثمانیہ دور کے ظروف اور بھی بہت سے قیمتی چیزیں شامل ہیں۔ یہ تو رہی فرعون کی لاش کی بات جس کی پیشن گوئی قرآن شریف سے ملتی ہے۔ اب تھوڑا سا اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ فرعون آج بھی عبرت کا نشانہ بنا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا محل بھی عبرت کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ فرعون نے مصر میں 3000 سال تک حکومت کی، اور مصر پر کل 33 فرعون گزرے ہیں۔ ہر فرعون کی حکومت 1 صدی تک رہی، جس میں سے ہمارا آج کا بیان آخری فرعون کے بارے میں ہے۔ یہ وہی فرعون تھا جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، جو پانی میں تباہ ہوا، اور اس کے ڈوبنے کے بعد سے ہی فرعون کی حکومت ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ فرعون کی حکومت بہت لمبے عرصے تک تھی۔ یہ بادشاہ سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات اور خزانوں کے بہت شوقین تھے، اور خدمت کے لیے لوگ بھی بہت ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان فرعون میں اپنی دولت کا ایسا غرور اور تکبر تھا کہ اپنے آپ کو خدا بتاتے تھے، اور آخری فرعون بھی اسی وجہ سے ذلیل ہو کر مرا، اور آج تک دولت کے نشے میں چور لوگوں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ آخری فرعون ایک بہت ہی ظالم اور گھمنڈی بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی حکومت میں لوگوں پر ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے، اور یہ لوگوں کو اپنے آپ کو خدا منوانے اور اپنی عبادت کروانے کو مجبور کرتا تھا۔ کچھ مصر کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ فرعون ان کے اور ان کے خدا کے بیچ باتیں پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرعون نے اپنی قوم کو دریا نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا۔ جب دریا نیل اپنی پوری طاقت کے ساتھ لہریں مارتا تو فرعون عام لوگوں میں یہ اعلان کروا دیتا کہ دریا نیل کو فرعون نے اب
تمہارے لیے پرزوج کر دیا، لہٰذا ہم تم فرعون کو سجدہ کرو۔ تو لوگ جہالت کی وجہ سے ایک گناہ کرتے۔ ایک سال ایسا آیا کہ دریائے نیل کا پانی بہت کم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے لہریں مارنے کی اجازت نہ دی، سوکھا پڑ گیا۔ وہاں کے لوگ اور ان کے جانوروں کی بھوک پیاس سے حالت خراب ہونے لگی۔ اس کے بعد پوری قوم فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی، اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہم پر رحم کرو اور دریائے نیل کو پھر سے ہمارے لیے بھر دو۔ فرعون اس کے بعد سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے ساتھ ایک ٹوپی، اونی لباس اور اپنے ایک ہاتھ میں رکھ لیا اور ویران جنگل کی طرف چل دیا۔ وہ بالکل اکیلا گیا۔ اس نے اپنی قوم میں سبھی لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ وہ اس جنگل کی طرف گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنی شاہی لباس اتارا اور اونی لباس اور ٹوپی پہن کر اس راکھ کو اپنے چہرے پر مل لیا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رونے لگا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اور کہنے لگا، اے دونوں جہاں کے مالک مولا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ہی پورے کائنات کا مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جھوٹا ہوں، میں تیری نافرمانی کی ہے۔ میں آج تک اپنی قوم سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا رہا، لیکن اصلی مالک تو ہی ہے۔ میں تیری نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ خود کو تیری جگہ سمجھنے لگا۔ اے خدا، تو ہی اول اور تو ہی آخر ہے۔ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اے خدا تو میری توبہ قبول کر لے اور تجھے میری قوم میں رسوا مت کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دعا فوراً قبول کر لی اور دریائے نیل کو ایک بار پھر سے بھر دیا، اور دریائے نیل کو یہ بھی حکم دیا کہ فرعون جہاں جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ تو بھی چل۔ اس کے بعد فرعون جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا، دریائے نیل اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ فرعون اسی حالت میں اپنی قوم میں گیا۔ اس کے کپڑے بھی دریائے نیل میں پانی سے بھیگتے جا رہے تھے اور لوگ اپنے آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اسی وجہ سے مصر میں خوشی منانے کا آج تک یہی طریقہ ہے اور اس دن کو دریائے نیل کی طغیانی کا دن بھی کہتے ہیں۔ یہ اس شخص کے توبہ کی مقبولیت تھی جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا۔ اس کی توبہ ویسے ہی قبول کی گئی جیسا وہ چاہتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے راز کو ظاہر نہیں کیا، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود کچھ وقت کے بعد فرعون پھر سے اپنے اسی گھمنڈ اور غرور میں آ گیا اور وہ پھر سے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ فرعون کا محل بھی اس کی بدبختی کا نتیجہ نکلا۔ فرعون نے اپنے خاص وزیر حامان کو محل تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی حامان کو حکم ملا، اس نے محل بنانے کے سامان کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ فرعون کی محل کے لیے پوری دنیا کے ہر طرح کے ماہر کاریگروں کو بلایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کاریگروں کے علاوہ صرف مزدوروں کی تعداد کی بات کی جائے تو ان کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی۔ ایک محل کی تعمیر بہت ہی مہارت سے کی گئی۔ 7 سال کے بعد محل کی تعمیر پوری ہو گئی تو حیرت کی بات یہ تھی کہ اس محل کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس محل کی اونچائی کی مثال نہیں ملی۔ یہ محل فرعون کی خواہش کے مطابق بنایا گیا تھا۔ اس محل کی خفیہ راز اور بھی بہت سے چیزیں اپنے آپ میں ایک مثال تھی۔ جب محل بن کر تیار ہو گیا تو فرعون اپنے گھمنڈ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گستاخی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ ناگوار گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، فرمایا، اے موسیٰ، اب اس بدبخت کو اپنے ذہن سے نکال دے اور اس کے بارے میں نہ سوچے اور اس کے محل کو ایک لمحے میں برباد کر دوں گا۔ پھر ایک دن فرعون اور اس کے ساتھی محل کے سب سے اونچائی پہ چڑھ کر آسمان کی طرف تیر چلانے لگے۔ ان کا سوچنا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتے کو مار رہے ہیں، معاذ اللہ۔ ان لوگوں نے آسمان کی طرف تیر چلائی۔ جب تیر واپس آیا تو ان میں خون لگے ہوئے تھے۔
فرعون اور اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ یہ فرعون کی بدبختی کا آخری وقت تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو محل کو تباہ کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس محل کے 3 ٹکڑے کر دیے، جس میں ایک ٹکڑا سمندر میں جا گرا، دوسرا ٹکڑا شمال اور تیسرا مغرب میں جا کر گرا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک ٹکڑا فرعون کے لشکر کے اوپر جا کر گرا، جس کے نیچے دب کر لاکھوں فرعونی مر گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ کر دیا۔ جب فرعون نے یہ سب کچھ دیکھا، اس کو سب کچھ سمجھ آ گیا کہ یہ سب اس کی بدبختی کا ہی نتیجہ ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے ذریعے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فرعون باز نہیں آ رہا تھا، اور آخرکار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں تباہ ہو گیا۔ اس واقعہ سے سبق حاصل ہوتا ہے کبھی بھی دولت اور طاقت کا گھمنڈ نہ کرو۔ سب کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہے دولت دے، جسے چاہے عزت اور جسے چاہے ذلت۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو دریائے نیل کے اندرونی تہہ میں محفوظ رکھا۔ اس کے بعد دریا نے اسے کنارے پر اگل دیا۔ آج بھی فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گھمنڈ اور تکبر سے بچنے کی توفیق دے اور ہم سب کو بہتر زندگی گزارنے کی طریقہ دے۔ ہمیں دنیا میں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ ایسے واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔